السلام علیکم پیارے دوستوں، ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ہماری آج کی ویڈیو کس ٹاپک پر ہونے والی ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، تو آئیے بنا دیری کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک بار حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر شریف آنے کی اجازت چاہی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں لکھا کہ ہر چاہنے والا اپنے محبوب کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے دیکھنے میں وہ ہزاروں کوس دور ہو، اس لیے اچھا یہی ہے کہ وہیں رہو، وہاں تمہاری ضرورت ہے۔ کچھ دن بعد ہم خود دہلی آئیں گے۔ اس جواب کے کچھ دن بعد سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دہلی روانہ ہوئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے آنے کی خبر سلطان شمس الدین التمش کو کرنا چاہی، مگر حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرما دیا۔ آپ کی آمد کی خبر دہلی میں کب چھپنے والی تھی؟ آخرکار دہلی والوں کو معلوم ہو ہی گیا، اور ابھی عالم صوفی اور خود سلطان شمس الدین التمش آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان دنوں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اس قدر محنت سے عبادت کر رہے تھے کہ جسم میں خون کی بوند بھی باقی نہ تھی۔ اسی کمزوری کی وجہ سے حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے معلوم کیا کہ تمہارے مریدوں میں سے کیا کوئی نعمت پانے سے رہ گیا ہے؟ قطب صاحب نے عرض کیا کہ ایک مرید رہ گیا ہے جو چلے میں بیٹھا ہے اور وہ مسعود ہے، یعنی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سن کر سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آؤ چل کر اس سے دیکھیں۔ بابا فرید الدین اس قدر کمزور ہو گئے کہ اس ادب کے لیے کھڑے بھی نہ ہو سکے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، اے بابا بختیار، اس بیچارے کو عبادت اور تکلیفوں میں کب تک گھلاتے رہو گے؟ کچھ تو دو۔ قطب صاحب نے عرض کیا، حضور میں آپ کے سامنے کیا دے سکتا ہوں؟ حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بازو خود پکڑا اور خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، دوسرا بازو تم پکڑو۔ اب دونوں بزرگوں نے مل کر کیا کیا نعمتیں بابا فرید کو عطا کیں، خدا ہی جانتا ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی خوش نصیب تھے کہ ان کو خوش قسمتی سے یہ موقع ملا۔ سلطان شمس الدین التمش خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بے پناہ عقیدت اور محبت رکھتا تھا۔ سلطان کا قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اتنا گہرا سمبند دیکھ کر کئی عہدیداروں کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی اور انہوں نے قطب صاحب کو دہلی سے نکالنے کی کوشش شروع کر دی۔ ایک بار جب حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دہلی آئے تو دہلی کے لوگوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر نذر عقیدت پیش کیا۔ نہ آئے تو آپ کے پیر بھائی شیخ نجم الدین شگرا جو دہلی کے شیخ الاسلام تھے، ایک روز حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خود ان سے ملنے کے لیے ان کے مکان پر پہنچے۔ دیکھا کہ شیخ الاسلام مکان کے صحن میں کھڑے ہوئے چبوترا بنوا رہے ہیں۔ پہلے تو حضور کی طرف دھیان ہی نہیں دیا اور ملے بھی تو بڑی بے رخی سے۔ اس طرح غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دہلی کی شیخ الاسلامی نے تیرا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ جواب میں عرض کیا، بندے کی حقیقت پسندی میں تو کچھ بھی فرق نہیں آیا، لیکن یہ شکایت ضرور ہے کہ آپ کے خلیفہ کے ہوتے ہوئے میری شیخ الاسلامی کو کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، گھبراؤ نہیں، میں بابا بختیار کاکی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ بس پھر کیا تھا، قطب صاحب اپنے شیخ کے ساتھ اجمیر شریف روانہ ہو گئے۔ جب لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو ان کے رنج و غم کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ پورے دہلی شہر میں تہلکہ اور کوہرام مچ گیا۔ سبھی شہر والے سلطان شمس الدین کے ساتھ آپ کے پیچھے نکلے۔ جس جگہ سے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ قدم رکھتے تھے، لوگ اسی جگہ کی خاک تبرکاً اٹھا لیتے اور بہت آہب و زاری کرتے تھے۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ صورت دیکھی تو فرمایا، بابا بختیار تم یہی رہو، میں ہرگز اس بات کو جائز نہیں سمجھتا کہ اتنے دل خراب اور کباب ہو جاؤ۔ میں اس شہر کو تمہاری پناہ میں چھوڑا۔ سلطان شمس الدین التمش نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی حاصل کی اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بہت خوشی شہر کی طرف روانہ ہوا۔
ادھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف روانہ ہو گئے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، خدا حافظ۔